اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليك وسلم۔ تجھ کو کیا دیں گے یہ شہ بطحا پر چھوڑ دے، تجھ کو کیا دیں گے یہ شہ بطحا پر چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے سب کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے سب کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دے، اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو کون ہے، اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو کون ہے، مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پر چھوڑ دے، اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو کون ہے، مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پر چھوڑ دے۔ کیا ہے بدعت کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کر، کیا ہے بدعت کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کر، یہ بریلی کے شاہ امام احمد رضا پر چھوڑ دے، یہ بریلی کے شاہ امام احمد رضا پر چھوڑ دے۔ احمد آباد کی سرزمین پر یوں تو کئی بار حاضر ہو چکا ہوں، لیکن آپ کے اس علاقے میں جو مجھے بالخصوص انصار نگر کے نوجوانوں نے مدعو کیا، ان کی قیادت، ان نوجوانوں کی قیادت، خود ایک نوجوان عالم دین عزت مآب محترم المقام مولانا حسرت علی صاحب قبلہ سلمہ فرما رہے ہیں، اور اس ایک وسیع اور عریض میدان پر آج کا یہ ایک روزہ عظیم الشان جلسہ جو ان نوجوانوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ بڑی محنت اور کاوشوں کے بعد جس کا انعقاد کیا، جو بنا میں تحفظ ناموں سے رسالت و امام احمد رضا کانفرنس کے نام سے منعقد ہے، اس نورانی اور پرنور بزم میں آپ اور میں شریک ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ ہمارے جن احباب نے، ہمارے جن نوجوانوں نے اس بزم کا انعقاد کیا اور جس مقصد کے تحت انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور اس کا دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ ساتھی اس وقت مسجد رسول پر قوم و ملت کے مقتدر علماء، ائمہ مساجد اور مدرسہ گلشن مدینہ کے طالب علم تشریف فرما ہیں، ان سب کے لیے بھی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمارے ان علماء، ہمارے ان طلباء اور جس قدر بھی یہاں سامعین موجود ہے، سب کی عمر میں، علم، رزق میں، دین اور دنیا کی تمام معاملات میں بہتریاں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ خطبے میں نے قرآن عظیم کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو اس آیت کریمہ سے واقف نہ ہو، اور اتنی چھوٹی سورت ہے کہ بچوں کو بھی یہ یاد ہوتی ہے۔ 30ویں پارے کے اندر یہ سورت آتی ہے جس کا نام ہے سورہ کوثر۔ اس کی صرف ایک آیت کریمہ کے متعلق میری آج کی پوری گفتگو ہوں گی، ورنہ 3 آیتیں ہیں اس قرآن اس سورت میں، اگر تینوں آیتوں پر گفتگو کرے تو بہت طویل وقت چاہیے، اتنا وقت نہیں ہے کہ 3 آیات پر ایک خطاب میں احاطہ کیا جا سکے۔ میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ سورہ کوثر کی پہلی آیت کریمہ ہے،
رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس آیت کا شان نزول جو علماء اور مفسرین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ، یہ سورت مبارک مکہ میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب صاحبزادہ پیدا ہوا جن کا نام حضرت قاسم تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو صاحبزادے جس پر اتفاق ہے، ایک ہے حضرت قاسم اور ایک ہے حضرت ابراہیم، اور دونوں صاحبزادگان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ حضور کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم جب پیدا ہوئے شیرخوارگی کے عالم میں، ولادت کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم حکمت تھی کہ آپ کی اولاد نرینہ کوئی زندہ نہیں رہی، یعنی صاحبزادے آپ کے زندہ نہیں رہے، لیکن آپ سے جو صاحبزادیاں تولد ہوئی وہ زندہ رہی، ان کے نکاح بھی ہوئے، جس میں حضرت زینب ہے، حضرت کلثوم ہے، اور بھی صاحبزادیاں ہیں جس میں سب سے چھوٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضور کے بعد حیات رہی اور حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضور کی 3 صاحبزادیوں کا انتقال حضور ہی کی زندگی میں ہوا، 2 صاحبزادوں کا انتقال بھی حضور ہی کی ظاہری زندگی میں ہوا۔ لڑکیوں کو زندہ رکھنا لیکن لڑکوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو جانا، اس میں ایک حکمت تو جو سب سے عظیم تھی، حکمتیں بہت ساری ہیں لیکن اس میں جو اہم سب سے بڑی حکمت تھی وہ یہ تھی کہ اکثر انبیاء اکرام کی جو اولادیں ہوئی وہ بھی نبی ہوئی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہوئے، ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے، ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ہے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہے، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہے۔ تو اس طرح اور بھی انبیاء اکرام بعض ہوئے ہیں کہ جن کے صاحبزادگان بھی انبیاء رہے، نبی رہے، وہ خود نبی رہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کسی نبی کو آنا اب تھا نہیں، تو ممکن تھا کہ یہ ہو سکتا تھا کہ حضور کی اگر اولاد نرینہ یا حضور کا صاحبزادہ زندہ رہتے تو حضور کے وصال کے بعد ممکن تھا کہ بہت سی قومیں، بہت سے لوگ یا ایک ایسا فرقہ بھی وجود میں آ جاتا کہ جو رسول اللہ کے بعد ان کو نبی تسلیم کر لیتا، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب پاتی۔ اور قرآن عظیم نے واضح الفاظ میں پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہ جو نبی ہم مبعوث کر رہے ہیں یہ آخری نبی ہے، اور جتنے انبیاء اکرام آئے سب نے حضور کے آنے کی خبر دی، اور حضور کی تشریف آوری کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہوں گے ان کے بعد بھی کوئی رسول و نبی نہیں آئیں گے۔ قرآن عظیم اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے لوگوں، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور پیغمبر میں سب سے آخر ہے۔ پھر ایک مقام پہ آقا نے فرمایا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد اب کوئی نبی ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بلند اور حسین عمارت ہو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی آتے رہے اور ہر نبی گویا کہ مثال ہے، تمثیل ہے کہ ایک اس عمارت کی اینٹ ہو، اینٹیں لگتی گئی، عمارت بنتی گئی، یہاں تک کہ حسین عمارت مکمل ہوئی مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، شگاف تھا، سوراخ تھا۔ اور پھر جب میں مبعوث کیا تو وہ میں اس نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں کہ جس نے شگاف کو بھی بند کر دیا اور اس عمارت کی تکمیل کر دی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی وجہ رہی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی بھی اولادوں میں صاحبزادہ زندہ نہیں رہا، قومیں گمراہ نہ ہو جائیں اور یہ نہ ہو کہ آپ کی اولاد کو بھی نبی بنا دے یا نبی سمجھ لیں۔
اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضور کی اولاد پیدا ہو تو بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو جائے. شعور اور آگاہی سے پہلے ہی جب وصال ہو گیا، اور حضرت قاسم کا جب انتقال ہوا تو آپ کو بڑا افسوس ہوا. اور ظاہر ہے کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جب صاحبزادہ انتقال کر جائے کسی کا بھی تو ایک شفیق باپ اس کو دکھ ہوتا ہے. اور پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں غم اور دکھ نہ ہوتا ہے کہ حضور سب سے زیادہ نرم دل رکھتے ہیں. پوری کائنات میں آپ سے زیادہ نرم دل اور آپ سے زیادہ شفیق امت میں کوئی ہے ہی نہیں. پوری امت میں، پوری مخلوق میں خدا کے بعد شفیق ہونا یا لوگوں پر مہربان ہونا آقا کے علاوہ ایسی کوئی ذات ہے ہی نہیں. فطری تھی بات، تقاضا تھا کہ آپ غمگین ہوتے. جب غمگین ہو گئے تو مشرکین جو کوئی بہانہ نہیں چکتے تھے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کا موقع ملے، چنانچہ اس موقع کا بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا. اور کفاروں میں سے ایک شخص آتا ہے، اس نے جب خبر ملی اور جب یہ چرچا ہوا مکہ میں کہ حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہو گیا، تو اس نے کہا کہ محمد ابتر ہو گئے. ابتر کے معنی عربی میں ہوتے ہیں ایسا شخص جس کی نسل کٹ گئی ہو، جس کی نسل منقطع کر دی گئی ہو. اور یہ جملہ عرب میں بطور طنز کہا جاتا تھا اور بہت ہی برا اور معیوب سمجھا جاتا تھا. اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ہاں اپنے معاشرے میں اگر کوئی عورت کو بچہ نہ ہو اور کوئی دوسری عورت اس کو کہہ دے کہ یہ بانجھ ہے تو یہ لفظ بہت برا سمجھا جاتا ہے. تو اسی طرح عرب میں اگر کسی ایسے مرد کو، ایسے شخص کو کہ جس کی اولاد زندہ نہ رہے، نسل ختم ہو جائے، اس کو ابتر کہے تو یہ بہت بڑی توہین اور بہت بڑا طنز مانا جاتا تھا. جب کہنے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ محمد ابتر ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی، تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے غم میں اور مزید اضافہ ہو گیا. رب کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کو ابتر کہا جائے اور میرا محبوب غمگین ہو. سورہ کوثر نازل ہوئی اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب غم کیوں فرماتے ہو، آپ غم کیوں کرتے ہو؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا کہ ہے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، مگر در حقیقت یہ کوثر ہے کیا؟ کوثر کے معنی کیا ہے؟ کوثر کس شے کا نام، کس چیز کا نام ہے؟ تو مفسرین نے دو تشریحات بیان کی، دو تفسیریں کی. ایک یہ ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اور یہ اتنی طویل اور اتنی لمبی اور اتنی چوڑی نہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو جنت میں محل ہے، جنت الفردوس میں جو آپ کا قصر ہے، محل ہے، وہاں سے یہ نہر پھوٹتی ہے اور پوری جنت کا دورہ کرتی ہے. جنت کا کوئی ایسا حصہ نہیں، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جہاں نہر کوثر نہ جاتی ہے. اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے نہر کوثر کے بارے میں ارشاد فرماتے حدیث پاک میں، اور صحیح حدیث، صحیح الاسناد حدیث ہے کہ آقا کہتے ہیں کہ میرے حوض کوثر کا پانی، میری نہر کوثر کا پانی برف سے زیادہ سرد ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اور جو میرے آب کوثر سے ایک مرتبہ پی لیں گا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا. اور فرماتے ہیں کہ اس کے پیالے ستاروں کی تعداد کے برابر، جتنے آسمان میں ستارے ہیں انہی کی تعداد کے مطابق اس کے پیالے ہیں. اور پھر دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ میں ساقی کوثر و بروز قیامت جب میری امت پیاس کی شدت کے ساتھ آئیں گی، انہی آسمان کے تاروں کے برابر ان کی تعداد کے مطابق جو کوثر پلانے کے لیے پیالے، میں ان پیالوں سے اپنی پیاسی امت کو سیراب کروں گا. ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور کو کوثر عطا کی، پوری جنت کا دورہ کرتی ہے یہ. اور دوسری تفسیر جو معنی کے اعتبار سے مفسرین نے کی وہ یہ کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا کی. یہ کوثر کا اردو میں ترجمہ ہے کثرت، عربی میں کوثر ہے. اب یہ کوثر اور کثرت ہے کیا اصل میں؟
ایک ہوتا ہے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ ہے، اور زیادہ سے بھی زیادہ تعداد میں بہت ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مجمع ہے سامنے، میں کہوں کہ بھئی یہ مجمع زیادہ ہے، اور زیادہ سے پہلے آتا ہے قلیل، یہ تھوڑا قلیل مجمع ہے، مجمع تو ہے لیکن مختصر ہے تھوڑا سا۔ قلیل کے بعد آتا ہے زیادہ، پھر کہا گیا کہ بھئی یہ قلیل سے اوپر ہے، یہ تھوڑا زیادہ مجمع ہے، اور پھر زیادہ سے بھی بہت زیادہ ہو تو کہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ مجمع ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے مجمع ہی نظر آ رہا ہے۔ اور پھر بہت زیادہ سے اوپر جو ایک چیز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کثیر، یہ کثیر مجمع ہے۔ کثیر اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعداد گننا انسان کے حد میں اور شمار میں ہی نہ ہو، جس کو شمار نہ کیا جا سکے، جس کو گنا نہ جا سکے، اسی کثیر کو عربی زبان میں کہتے ہیں کوثر۔ تو گویا رب فرماتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو جو خوبیاں عطا کی، جو مقام عطا کیے، جو آپ کو مناقب عطا کیے، جو عظمتیں عطا کی، جو ہم نے آپ کو اختیارات عطا کیے، وہ زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، بلکہ ہم نے کوثر دیا، اتنا کثیر آپ کو ہم نے نوازا کہ اس کو گننا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ ہم دینے والے جانتے ہیں اور آپ نے پایا اس کو آپ پانے والے جانتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور کے فضائل، حضور کی خوبیاں، حضور کے اختیارات، حضور کے مراتب، حضور کا مقام، حضور کے مناقب جب یہ شمار ہی میں نہیں ہے، گنے ہی نہیں جا سکتے، تو جس چیز کو گنا نہیں جا سکتا تو اس کو بیان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ اگر تمام روئے زمین کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور اس سے پہلے فرمایا کہ یہ صفت اللہ نے قرآن عظیم میں اپنے لیے بھی فرمائی، مگر اپنی عطا اور اپنی بخشش سے یہ فضیلت اپنے محبوب کو بھی عطا کی کہ اگر تمام زمین کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، زمین و آسمان کو کاغذ بنا دیا جائے، اور جتنے پانی دنیا میں اور آسمان اور جنت میں پائے جاتے ان تمام پانیوں کو سیاہی روشنائی بنا دیا جائے، انک بنا دیا جائے، اور اول اور آخر جتنے مخلوق ہیں سب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف میں مصروف ہو جائیں، کلموں سے حضور کی تعریف لکھی جائے، فرشتے بھی اس میں شامل ہو، جنات بھی اس میں شامل ہو، انسان بھی اس میں شامل ہو، ساری مخلوق شامل ہو جائے، اور اس قلم سے وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنا شروع کرے، یہ زمین و آسمان بھر جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائیں گی، انک ختم ہو جائیں گی، قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے۔ اور کیوں نہیں ہو سکیں گا؟ اس کی وجہ بھی قرآن عظیم فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب تمہاری ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی گزری کہ آپ کا جو مقام ہے، اگلی جیسی گھڑی آتی ہے آپ کا مقام بڑھ جاتا ہے، دوسرا لمحہ آتا ہے آپ کا درجہ مقام بڑھ جاتا ہے، تیسرا لمحہ آتا ہے آپ کا مقام و درجہ بڑھ جاتا ہے، ہر لمحے مقام بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب شمار کرے بھی تو کیسے کرے؟ اگر کسی کو اللہ یہ اختیار بھی دے کہ میرے محبوب کی تعریف و توصیف کرو، میرے محبوب کی خوبیوں کو شمار کرو، جب تک شمار کریں گا لمحہ جیسی گزرے گا مقام و مرتبے میں اور مناقب میں اضافہ ہو چکا ہو۔ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف مخلوق بیان کر سکے۔ اور کیا تعریف بیان کریں ہم؟ ہماری زبانوں میں وہ طاقت و قوت کہاں؟ ہمارے پاس وہ الفاظ کہاں؟ وہ جملے کہاں؟ خود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ مشہور حدیث ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بالکل آخری حصے میں آ رہا ہوں جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ مخلوق تمام نبیوں کے پاس دورہ کریں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اے آدم شفاعت کیجئے، حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت شیس کے پاس آئیں گے، کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت الیاس، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع، حضرت شمعون، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تک امتیں آئیں گی، اور ہر نبی یہی کہے گا کسی اور کے پاس جاؤ۔ اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، آج ہمیں اپنی پڑی ہے۔
مگر جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس امت پہنچیں گی تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، ارشاد فرمائیں گے کہ اذهبوا الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ آقا فرماتے جب ساری امت میرے پاس آئیں گی، ہر نبی سے یہ سن کر آیا تھا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن میں اذهبوا الی غیری نہیں کہوں گا، مجھے ہی وہ مقام دیا جائے گا جو کسی نبی کو میسر نہیں ہوگا۔ میں کہوں گا انا لہا، میں ہی اس کام کے لیے ہوں، میں ہی اس کام کے لیے۔ حضور کہتے اب میں شفاعت کی اجازت کے لیے سجدہ کروں گا، اپنے رب سے اجازت چاہوں گا، مولا شفاعت کی اجازت عطا فرما دوں کہ میں گناہگاروں کو بخشوں۔ تو اب جب سجدہ کروں گا تو حضور فرماتے یہ میرا سجدہ، دو روایتیں آئی ہے، ایک روایت میں اشہد الامات میں شاہ عبدالحق فرماتے کہ جب سے دنیا بنی اور جب دنیا ختم ہوگی اتنی مدت کا آپ کا سجدہ ہوگا، یعنی ابھی دنیا بنے کتنے ہزار سال ہو گئے ہم بھی اس کو نہیں جانتے ایگزیکٹ فیگر ہم، البتہ ایک تخمینہ یہ ہے، بس اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت آدم زمین پر آئے، ان سے پہلے جنات بھی آباد تھے، ان سے پہلے اور بھی مخلوقات آباد تھی، زمین بہت پہلے بنائی گئی، لیکن حضرت آدم کو ہی آئے ہوئے زمین پر تقریباً 7,500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اللہ جانے قیامت کب آئیں گی، جب سے زمین پیدا کی گئی جب فنا ہوں گی، یہ جو پوری مدت ہے اتنی مدت کا ایک طویل میرا سجدہ ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آقا کہتے ہیں 5,000 سال کا میرا سجدہ ہوگا، اور ان 5,000 سال کے سجدے میں میں کیا کروں گا، اپنے پروردگار عالم کی وہ تعریف بیان کروں گا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے بیان کیا نہ میرے بعد کوئی بیان کرے گا۔ میں اپنے رب کی تعریف کروں گا اور میرا رب میری تعریف بیان کرے گا، اور میری وہ تعریف بیان کرے گا نہ اس سے پہلے اس نے بیان کیا تھا نہ اس کے بعد کسی کے لیے بیان کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموں سے رسالت، تحفظ ناموں سے رسالت، حضرت علامہ مولانا فاروق خان رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، وہ خوبیوں سے ہم نے نوازا۔